محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس فی الحال دو عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹیاں موجود ہیں، ایک دہلی کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور ایک علی گڑھ کے اندر مسلم یونیورسٹی۔ تاریخ کے اندر جو گم گشتہ اوراق ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ 1920 عیسوی کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علی گڑھ ہی کے اندر رکھی گئی تھی، اور اس کے بانیان میں سے شیخ الہند، جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے، بلکہ وہ شیخ العالم تھے۔ تو شیخ العالم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ شامل تھے۔ 1925 کو علی گڑھ سے اس کو دہلی کے جامعہ قرول باغ کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ 1 مارچ 1935 کو اوکھلا میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور 1988 عیسوی کے اندر اسے مرکزی یونیورسٹی کا درجہ قرار دے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے الحمدللہ اس کا اقلیتی کردار بھی بحال ہو گیا تھا۔ اب مسلم یونیورسٹی جو علی گڑھ کی ہے، اس کی بنیاد 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان صاحب مرحوم نے ایک اسکول کے ذریعے سے رکھی تھی۔ 1877 میں اس کو کالج کا درجہ دیا گیا۔ 1920 میں اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا، جسے الحمدللہ آج عالمی شہرت حاصل ہے۔ ان دونوں یونیورسٹیوں کا مقصد مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھانا اور ان کے حقوق حاصل کرانا ہے۔ ہائی ایجوکیشن کے ذریعے ہی اپنے حقوق بہترین طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو جانشین شیخ الاسلام، قائد ملت اسلامیہ ہندیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند نے بتلایا ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا اقلیتی کردار بحال کیوں نہیں ہو سکا، کیا وجوہات ہیں؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اس میں کیا کرتی ہے، مگر شاید ان کو معلوم نہیں علی گڑھ یونیورسٹی کا اقلیتی کردار ہے ہی نہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر رہنے والی طاقتور لابی مسلمانوں کی وہی در پردہ مخالفت کرتی ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا اقلیتی کردار بحال نہ ہو۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ چیز چل رہی ہے۔ اللہ نے جامعہ کے اندر جو دلی میں یونیورسٹی ہے، اس کے اندر اقلیتی کردار کو بحال کر دیا۔ اس میں جمعیت علماء کا کردار ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں وہاں نہ ہوتی تو حضرت بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ ممبر بھی تھے، اور بہوگنا جی اس وقت تھے ہوم منسٹر، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن یہ بات میں اسی وقت کی سنی ہوئی کہہ رہا ہوں کہ اندر رہنے والے لوگ بدقسمتی ہے کہ وہ خود اپنی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اقلیتی کردار کو بحال نہیں ہونے دیتے۔ دلی کی یونیورسٹی کے سلسلے میں آپ کے علم میں لاؤں تاکہ آپ یہ جانیں کہ جمعیت علماء مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر بھی توجہ رکھتی ہے۔ اس کا اقلیتی کردار نہیں تھا۔ میرے پاس لوگ آئے، یہ تقریباً 12 سال پرانی بات ہے، اور آ کر کہنے لگے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اقلیتی کردار نہیں ہے، اسے بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں گیا پرائم منسٹر کے پاس، جناب منموہن سنگھ کے پاس، اور میں نے جا کر کہا کہ جمعیت علماء کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ
جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والی وہی ذات ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو بنیاد ہیں جمعیت علماء کی۔ تو کہنے لگا میں جانتا ہوں، بوڑھا آدمی ان حالات کو جاننے والا مجھ سے کم میں جانتا ہوں۔ مجھے تعجب ہوا ان کی اس بات پر۔ میں نے کہا تو میں آیا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اقلیتی کردار کو آپ کیوں نہیں بحال کرتے؟ اس کا نام ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور یہ نام رجسٹرڈ نام ہے، تو کیوں نہیں وہ مسلم یونیورسٹی قرار دی جاتی؟ اس کے اندر بغیر مقابلے کے 51% مسلمان بچے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعلیمی خدمت ہوگی قوم کی۔ بات چیت ہوتی رہی، میں ان کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب گورنمنٹ اس کو سینکڑوں کروڑ روپیہ دیتی ہے تو پھر یہ تنہا مسلمانوں کی اقلیتی کردار والی یونیورسٹی کیسے ہو جائے گی؟ میں اٹھایا وہاں سے، تو مجھے دلی کے اندر ایک کالج کا معاملہ ملا کہ وہ سندھ سے آئے ہوئے سندھی ہندوؤں کا کالج ہے، اور یہاں کے رہنے والے کسی ہندو نے اس کے لیے یہ کہا کہ یہ اقلیتی کالج نہ ہونا چاہیے کورٹ میں، اس لیے کہ گورنمنٹ اس کو اتنی مدد دیتی ہے۔ تو کورٹ کا فیصلہ اس کے لیے یہ آیا کہ گورنمنٹ کی تائید اور اس کی مدد کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مجھے وہ فیصلہ مل گیا، میں نے وہ فیصلہ حاصل کیا، اور جہاں جہاں گورنمنٹ نے تائید کی تھی ہماری، یعنی گورنمنٹ کی امداد اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں تھی، میں نے اس پر نشانات لگائے، اور بنگلور کے ایک مسلمان پرائم منسٹر کے دفتر کے اندر تھے، میں نے ان کو دیا کہ میری بات چیت ہو گئی، آپ یہ ان کے سامنے رکھ دیجئے۔ انہوں نے رکھ دیا۔ 5-7 دن کے بعد پھر میں نے وقت لیا، میں پھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات آ گئی سامنے۔ تو اب انہوں نے، ایک پروفیسر تھے جو پارلیمنٹ کی طرف سے اسی کام کے لیے تھے، میں نے ان سے کہا، اور وہ چیز آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر کے اس کے اقلیتی کردار کے سلسلے میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی مسلمان تھے اور وائس چانسلر بھی مسلمان تھا۔ جیسے یہ فیصلہ ہوا اقلیتی کردار کا، فوراً اس زمانے کے اندر جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے اس کے خلاف ریٹ دائر کرا دیے۔ ان لوگوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ گاڑی پھنس جائے گی۔ میں نے جو وزیر تعلیم تھے، میں نے ان سے وقت چاہا، وہاں سے اطلاع آئی کہ کس مسئلے پر بات کرنی ہے، میں نے کہہ دیا کہ مجھے جامعہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے مختلف کمیٹیوں کے لوگوں کو اپنے آفس میں بلا رکھا تھا، اگر فیصلہ کیا جائے تو ان لوگوں کی اس کے اندر دستخط ہونے ضروری ہیں۔ میں نے کہا ان سے، ایک دم بکھر گئے، اور مجھ سے یہ کہا کہ 30 سال سے جس کا میں مخالف ہوں، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس کا اقلیتی کردار میں کیسے کر دوں؟ میں نے سمجھ لیا کہ یہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ میں اٹھ کر کے چلا آیا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نے میری بات بھی نہیں سنی اور آپ نے فیصلہ کر دیا جس چیز کو آپ 30 سال سے نہیں چاہتے۔ میرے اوپر کون سی مصیبت ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں؟ میرا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوگا۔
4-5 دن کے بعد میں نے پھر منموہن سنگھ صاحب سے وقت لیا اور میں چلا گیا، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے بیان کرتا کہ آپ کے وزیر تعلیم نے یہ بات کہی ہے، میں اسے قبول نہ کرتا، لیکن مجھ سے انہوں نے براہ راست یہ بات کہی ہے، تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن مجھ سے راہل نے خود کہا ہے، جو آج کانگریس کی جان ہے، کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کس سے کہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ میری ماتا جی سے انہوں نے آ کر کے کہا کہ یہ، اور میری ماں نے فون کیا سلمان خورشید کو، یہ بھی اس وقت منسٹری میں تھے، کہ آپ اس مسئلے کو نکالیے اور جامعہ کے اقلیتی کردار جو ہو گیا ہے اس کو اس ریٹ پٹیشن سے باہر کیجیے۔ یہ وزیر قانون تھے۔ اب دیکھیے کہ وہاں سے رات میں منموہن سنگھ گئے سونیا جی کے پاس، وہاں سے فون کرایا وزیر تعلیم کو، وزیر تعلیم کے دل میں جگہ نہیں تھی، اس نے وہ مسئلہ نکال کر وزیر قانون کو دیا۔ وزیر قانون کیا رائے پیش کرتے مجھے معلوم نہیں تھا، رمضان کے دن تھا، میں معتکف تھا، مجھے پتہ چلا کہ سلمان خورشید صاحب کو دیا ہے، میرے ان سے تعلقات تھے، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا سلمان صاحب آپ کے پاس آئی ہے وہ تحریر جامعہ کے سلسلے میں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی تحریر مخالفت میں پہنچ گئی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی، یاد رکھیے قیامت تک مسلمان چھوڑے گا نہیں۔ کہنے لگے نہیں، ارے یار چھوڑو وقت بہت ہو رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں میری چیز صحیح جائے گی۔ انہوں نے صحیح تجویز پیش کی، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کا اقلیتی کردار بحال ہو گیا۔ آج 2500 نہیں 300,000 بچے اس کے اندر پڑھتے ہیں، وہ ایک چیز ہو گئی۔ مگر ملک کی فرقہ پرست طاقتیں شور مچاتی ہیں کہ مسلمان بے پڑھا لکھا ہے، لیکن ہر پڑھنے لکھنے کا جو صوت ہے اسے بند کرنا چاہتی ہیں۔